کا خوف. ڈیزیز کا سائنس کے مطابق یہ مطلب یہ ہے ڈس ایزی ہونا. اب جب بندہ ڈس ایزی ہوتا ہے یا پیشنٹ ہوتا ہے جو کسی بات پر برداشت کرتا ہے، اپنی بے چینی کو، اپنی درد کو، اپنی شدت کو، اپنی پیاس کی کمی کو، اپنی بھوک کو، وہ پیشنٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں پیتھولوجی جیسے پرانے سسٹم میں ہے، پیتھولوجی کا علاج جب سمٹم موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے سسٹم میں وہ سمٹم جو آپ کیس چیکنگ میں لیتے ہیں، جس کو پتا ہے نا ڈاکٹر کو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ہڈیوں میں درد ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس بات پہ جائیں کہ درد کی کون سی دوائی ہے، برائنیم بھی ہے، نیٹمیر بھی ہے، سلفر بھی ہے، کالی سلف بھی ہے، کالی فاس بھی ہے، تو آپ اس بات کو جب چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا سسٹم میں میچنگ کس دوا سے ہے، تو وہاں سے ناکامی شروع ہوتی ہے. جب آپ کے پاس یہ آتا ہے، پھر آپ اس کی بات سننے کے بعد اس کو تسلی سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر آپ کو اب یہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی رپورٹ لے کے آتا ہے وہ بھی آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی کوئی غیر ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے رپورٹ میں کوئی ڈینجرس چیز آئی ہے، کوئی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کو کوئی السر ہو گیا ہے، اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے. دیٹ از آلسو کمپلسری، بٹ دیٹ از نیور فار سلیکشن آف میڈیسن. آپ اسے لیجیے، پھر آپ کا کام شروع ہوتا ہے. آپ جب اس کی علامات لیتے ہیں، تو جب ہم لوگوں کے لیکچر سنتے ہیں کہ یہ ہم علامات نہیں لیتے، ہم کینسر کے لیے آرسینکم دیتے ہیں، تو وہ سسٹم میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے. بندے کو سن کے پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ جو اتنے عرصے سے ڈاکٹری کرتے ہیں، یہ ڈاکٹری کو اس ہماری پاکستان میں ڈاکٹری کے ناکامی کا یا اس کے بدنامی کا جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اسٹڈی کے بغیر، کیس چیکنگ کے بغیر لوگ وہ دوائیں دیتے ہیں جو بیماری کے نام پر یا اس کو ملا کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ دیتے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے کہ دوا کی افادیت کیا ہوتی ہے. جب سمٹم ریموو ہو جاتے ہیں، جب بیماری سمٹم ہے بیماری، ایک بندے کو کافی عرصے سے اس کو گرمی میں، سردی میں پیاس کا نشان ہی نہیں ہوتا، اس کو پیاس کا لگنا ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی مجھے رونا ہی آتا جاتا ہے، مجھے گرمی اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود پیاس نہیں ہوتی. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو بندہ جانتا ہے، آسان ترین بات ہے کہ وہ اگر 10 سال سے بیماری ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہے، اس کو سو اٹھتے وقت درد برداشت نہیں ہوتی، چلنے پھرنے سے سکون ہوتا ہے، رونا زیادہ آتا ہے، تو آسان سی بات ہے آپ اس کو پلسٹیلا کا اس لیے تجویز کیا، اس لیے نہیں آپ نے کیا کہ اس کو وامٹنگ ہوتی ہے، اس لیے نہیں آپ نے کیا کہ اس کو ہڈیوں میں درد ہے، اس لیے کیا ہے کہ اس کے سسٹم میں ایک مائنڈ، جب مائنڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ول اینڈ انڈرسٹینڈنگ، ارادہ اور ادراک. مائنڈ میں اگر آپ کہیں کہ یہ ویکنیس آف مائنڈ، بھول جاتا ہے، یہ بظاہر مائنڈ سمٹم ہے لیکن جنرل میں نہیں آتا. ایک یہ بڑی باریک سی بات ہے، ایک ہوتا ہے کامن، ایک ہوتا ہے جنرل. جب بندہ کامن پہ جاتا ہے نا، وہ کسی پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. دماغی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، تھک جاتا ہے، یہ کامن چیزیں ہیں. اب اس میں کوئی اسپیسیفک دوا کی سلیکشن اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ تو آتا ہے، یہ نہیں کہ پلسٹیلا میں غصہ نہیں آتا، آج ہی آتا ہے، تھوڑی دیر آتا ہے، لیکن رونا زیادہ بار بار آتا ہے، طبیعت میں نرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تسلی دینے سے بڑا سکون ہوتا ہے. نیٹمیر کے برعکس ہوتا ہے، اس کو تسلی سے جاتی ہوتی ہے، اس کو سکون ہوتا ہے. اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پیاس نہ ہونے کے ساتھ گرمی زیادہ لگتی ہے، اور اس کو موشن موومنٹ ایگراویشن کی بجائے موومنٹ ایمیلیشن ہوتی ہے، تو آپ کے لیے، سب کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ یہ 2 3 4 سمٹم ریموو ہونا. پر سے اب یہ دوا کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنا لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے دوا دیتے ہیں ہومیوپیتھک میں، تو اس میں ایگراویشن ہوتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے. ایسی نہیں ہوتا، یہ کوئی سائنس نہیں ہے کہ آپ دوائی دیتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا یار، یہ کیا علاج ہے؟
ایک طاقت ہے دوا کی. وہاں ہمارے جاننے والے وہ MBBS تھا, وہ ہنسنے لگا کہ جی یہ میرے پاس ایک ڈاکٹر تھا, وہ کہتا ہے 2 گولیاں بھی وہی اثر کرتی ہیں, 20 گولیاں وہی اثر کرتی ہیں, یہ کیسے ہے جناب, یہ کیا ڈاکٹری ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تم ہو چھوٹے ڈاکٹر. MBBS جو ہوتا ہے نا, یہ وہ ایک حد تک ہوتا ہے, صرف بیماری اس کا نام اور اس کی افادیت پر یہ سسٹم ہوتا ہے, اس میں فلاسفی نہیں ہوتی. یہ بھی سمجھ لیں کہ میں نے کہا کہ جو دوا کی پاور ہے, ایک 220 وولٹ کا کرنٹ ہے, 2 تارے ہیں اتنا کرنٹ لگے گا, 20 تارے ہیں وہ بھی 220 لگے گا, 40 تارے پھر بھی 220 لگے گا. دوا کی جو مقدار ہے وہ اپنی جگہ, اس کی کوالٹی نہیں ہے, کہتے کوانٹٹی. اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھی سسٹم میں کوالٹی از انورس ریشو آف کوانٹٹی. بڑی باریک بات ہے, کوالٹی از انورس ریشو آف کوانٹٹی, کہ جتنی اس کی مقدار ہے, ایک پتھر ہے یا ایک لوہے کا 1 کلو کا وہ ہے, وہ اتنا بلیڈ کا کام نہیں کرتے جتنا اس ایک کلو میں سے آپ اس کے باریک بلیڈ بنا کر اس سے وہ چیز کاٹ سکتے ہیں. جب پوٹینٹائزیشن میں چیز آتی ہے, انورس ریشو آف کوانٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سالڈ ہے, اس کو آپ دیتے ہیں, جیسے ڈاکٹر ہانمن صاحب پہلے کروڈ فارم میں دوا کو استعمال کرتے تھے, سیملر میں بھی. یہ تو قدرتی بات ہے, وہ ہی واز اے جینیس پرسن, اس کو انکشاف ہوا قدرتی طور پر کہ جو دوا, جو کنین سردی اور ملیریا کو ٹھیک کرتی ہے, وہ اس کو بناتی کیسے ہے. جس واز اسٹانشنگ, جہاں سے یہ ہومیوپیتھی سسٹم ایک خیال آیا, ایک شروع ہوا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک انڈیویجولائزیشن ہے, کہ وہ دوائیں جو جیسے ہم اس کی یہ بات کر رہے ہیں پلسٹیلا کی یا نیٹرمیور کی, ہر وہ دوا جو سسٹم کو درست کرتی ہے وہ کس چیز کو کرتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نیٹرمیور ہے یار, یہ قبض کو ٹھیک کرتی ہے, برائنیں بھی کرتی ہے, اس کا سلفر بھی کرتا ہے, اس کے لیے 100 سے زیادہ ادویات ہیں جو قبض کو کرتے ہیں. تو ایلوپیتھک میں اور ہومیوپیتھک سسٹم میں فرق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی پورے پاکستان میں اب وہ کلاس موجود ہے, خاص طور پر اللہ کا شکر ہے فیصل آباد میں, باقی شہروں میں, کہ ڈاکٹر حضرات اس بات پر یقین کرنے لگے ہیں کہ سسٹم میں چانس کے طور پر, بغیر علامات کے, بیماری کے نام پر, یا کسی کروڈ فارم میں دوا کے بکثرت استعمال سے کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. بائی چانس کو ہو جائے کا تو اور بات ہے, لیکن نقصان زیادہ ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ یہ بات سمجھ لگے ہیں کہ دوا میں جب دوا دیتے ہیں, اس دوا میں وہ چیز جو اس میں اس کے سسٹم میں ہم علامت کو سمجھتے ہیں, جیسے مثال دی میں نے آپ کو, ایک پلسٹیلا ہے, ایک نیٹرمیور ہے. اب دونوں میں بیماریاں وہی ہیں, اس کو بھی سر درد ہے, اس کو بھی جسم میں درد ہے, اس کے بھی پیریڈ رک جاتے ہیں. نیٹرمیور میں ڈبل ہوتا ہے, رکتے بھی ہیں, زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو بیماری کے رزلٹ کو سمجھنا اور بیماری کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. بیماری کیا ہے کہ اس کو نیٹرمیور کو تنہائی کی خواہش ہے, شور برداشت نہیں ہوتا. پلسٹیلا کو تنہائی کی خواہش نہیں ہوتی, کمپنی کی خواہش ہوتی ہے, اس کو رونا برداشت نہیں ہوتا. نیٹرمیور کو پیاس ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, اور پلسٹیلا میں منہ کی خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی, منہ کو تر کرنے کے تھوڑا تھوڑا پیتا ہے, ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی لاجواب چیز ہے کہ جب آپ اس لائن پہ چل جاتے ہیں کہ دوا کے سسٹم میں سمپٹم کی ریموول کا مطلب صحت ہے. جب ایک بندہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے نیٹرمیور دیا, اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا. جب آپ دوا کی پروونگ کرتے ہیں, اس کا جو عکس ہے
وہ بیماری ہے. جو دوا کی پروونگ میں بیماری ہوتی ہے وہی پروونگ جو ہے، جیسے آپ کے دنیا میں مختلف اسٹیشن ہے ٹیلی ویژن کے، وہ جگہ جگہ جو آپ بٹن دباتے ہیں وہ آ جاتا ہے. اب جو نیٹو میور کی ایکسیپٹینس والا ہے، اس میں جب نیٹو میور شروع ہو گیا تو پلساٹیلا نہیں ہوگا. جو پلساٹیلا والا ہے اس کو جب وہ شروع ہو گیا تو اس کو کالی سلف نہیں ہوگا، اس کو سلفر نہیں ہوگا. تو یہ ایک افاقی بات ہے، ایک اتفاقیہ بات نہیں، ایک سائنٹیفک بات ہے کہ جب ہم دوا کی سلیکشن کو لوگوں کے کہنے پر ان کی متاثر ہو کر یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ دے دیں، اس کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. دس از ناٹ ہومیوپیتھک سسٹم. اس کو بہت سے لوگ سمجھنے لگے ہیں اور وہ بڑے کامیاب ہیں. جو لوگ 2 4 10 سمٹمز کے اوپر، 1 2 سمٹم کے اوپر دوائی کی سلیکشن نہیں ہوتی، دوا کی تصویر نظر آ جاتی ہے. تو جب آپ اس کو وہ دیتے ہیں تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قدرتی طور پر قوت حیات کی ڈیوٹی ہے. قوت حیات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ روح کا نام ہے. یہ روح کی دیکھی نہیں کسی نے، یہ 100% ایک قدرتی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کا جسم کے اندر پرووائڈ کیا ہوا کہ نظام ہے. اس کی طاقتوں میں سے ایک قوت حیات ہے جو جسم کو بناتی ہے، سیف رکھتی ہے. کئی دفعہ آپ جاتے ہیں، مٹی اٹھتی ہے، ہوا لگتی، ٹھنڈ لگتی، بندہ بیمار نہیں ہوتا. 1 2 چھینکیں آتی ہیں، بندہ بیمار نہیں ہوتا. 1 2 مچھر کاٹتے ہیں، بندہ بیمار نہیں ہوتا. بچے کے جگہ جگہ وہ مچھروں کے نشان لگے ہوتے ہیں، اس کو ملیریا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی، سسیپٹیبلٹی اثر قبول کرنے کی اس سے زیادہ ہوتی، اس بیماری کے ساتھ اس کو ملیریا ہو جاتا. اگر اس میں وائٹل فورس کام کر رہی ہے، اس کو جیسے آپ دوا کی ریپیٹیشن میں اس کو بیمار ہو جاتا ہے بندہ، ڈرگ میں جب پروونگ کرتے ہیں، ایسی جب بیماری آتی ہے تو اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پیاس کی کمی کا، گرمی کی زیادتی کا، اس کے دماغی اثرات کا، اس میں خوف کا، اس میں منہ کی خشکی کا، جس میں علامات آئی اب یہ بیمار ہو گیا. اب بیمار ہونے کے بعد جب آپ اس کو وہ دوا دیتے ہیں جو اس کے ان علامات کے اگر مطابق ہوتی ہے تو وہ ان علامات کو ریموو کیسے کرتی ہے؟ کبھی خان صاحب کیسے ریموو کرتی ہے؟ یہ کہتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے اس قانون کو، اس اصول کو، ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول اینڈ اپوزٹ. اگر آپ پلساٹیلا کے مریض کو نیٹومیور دے دیتے ہیں، اس کی تو پیاس پہلے کم ہے. اب پلساٹیلا کے مریض کو پلساٹیلا مریض کون سا ہے؟ وہ ہے جس کے اوپر پلساٹیلا کی پروونگ نہیں ہوئی ہے لیکن قدرتی طور پر ہوائی حملے ہوئے ہیں. اس کے اوپر 1 2 3 4 جیسے دوا ریپیٹ کرتے ہیں، ایسے اس کی ریپیٹیشن سے وہ پلساٹیلا کی زیادہ میں آ گیا. وائٹل فورس اس کی قوت مدافع کی کمی سے اب یہ بیٹھ گئی. اب ہم نے اس کو اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ بیماری کے ساتھ لڑانے کے لیے اس میں بہت بڑی طاقت ہے. وائٹل فورس بذات خود بڑی طاقت ہے. اگر اس سے کام لیا جائے بعد میں جب ضرورت ہوتی ہے، پہلے تو یہ خود بہت آٹومیٹک کام کرتی ہے. بندے کی صحت جو ہے یہ آٹومیٹکلی اس کو بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اس کو کسی نے زیادہ کھا لیا ہے، اس کو 1 2 دفعہ وامٹنگ ہوتی ہے، تو وامٹنگ اس کو آٹومیٹکلی اس کی وائٹل فورس کی قوت کا نام ہے. اگر وہ جاتا ہے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو غلط ہومیوپیتھک ہے، وہ اس کو خام خواہ پی کا کے ریپیٹ کرانا شروع کر دیتا ہے، فار ایگزامپل وامٹنگ رک بھی جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس میں اس کی بیماری کے اضافے کی بجائے جب ہم اس کو دوا دیتے ہیں وہ جو اس کے سسٹم میں سمٹم کے مطابق ہے، اس نے وہ سمٹم جو اس میں بنا ہوا ہے. اب سملر یہ ہے کہ پلساٹیلا نے اس کی پیاس کو بڑھانا ہے. اب بیماری کو بھی جیسے سمٹم ہوتے ہیں ویسی بیماری ہوتی ہے. پلساٹیلا پیاس بڑھتی ہے. پلساٹیلا کے مریض 99% وہ ہوتے ہیں جن میں مینسز کی کمی ہوتی ہے. اب اگر ہم اس